ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمدہ تعالی بتوفیق الہی رب تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے اس کی بارگاہ سے ہم سب کو یہ سعادت ملی ہے کہ آج ہم اور آپ الفقہ الاسلامی پروگرام کے نام سے افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں، جس میں صوفی ملت عزت مآب حضرت السید الشاہ جناب شمس الحق صاحب چشتی نظامی قدس سرہ العزیز آپ کے روبرو ہیں۔ آپ کے زبان فیض سے ہم نے چاہا کہ اس پروگرام کا افتتاح ہو۔ حضرت نے ہمیں بھی دعاؤں سے نوازا، الحمدللہ آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ عز و جل الفقہ الاسلامی کے موضوع کے حوالے سے ہم سب کو معلومات فراہم کریں۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے عزت مآب السید الشاہ شمس الحق چشتی نظامی قدس سرہ العزیز روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ابھی اس وقت ہمارے کمال بنگڑی مسجد کے مدرسے میں الفقہ الاسلامی کا افتتاحی پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہمارے مسجد کے علامہ و مولانا مفتی سید تصور حسین صاحب قبلہ جو ہماری کل میں بیٹھا ہوا تھا، میں ایک شخص میرا پیر بھائی سانگلی سے تشریف لایا، ایک اشتہار لے کر آیا۔ وہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا کہ سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات صدقہ کر کے سونے سے پہلے 40 اونٹ قربانی دے کر ایسے کچھ باتیں تھے۔ اس نے لا کر میرے پیر و مرشد سے کہا، کیا مجھے سونے سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو سیدی اور مرشدی نے فرمایا، آپ لوگ ایسے باتوں میں الجھے ہوئے ہو جس کی ابھی فی الحال آپ کو ضرورت نہیں۔ یہ وہ ڈیوٹی ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ناخن تراشنے کا طریقہ اسلامی کیا ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل کے بال تراشنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے فرائض اور سنن اور مستحبات کیا ہیں، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن حالات میں وضو مکمل رہتا ہے؟ تو البتہ ہر مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ فقہ کی تعلیم حاصل کرے
تاکہ اسے اسلامی طرز عمل پر زندگی گزارنے کی پوری مکمل زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اسے حاصل ہو۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے لوگ بلا وجہ سوال و جوابوں میں اور زمین کو آسمان سے جوڑنے میں، آسمان کو زمین سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن فقہ سے بالکل خالی ہیں۔ اب سمجھیے کہ کچھ الگ الگ واٹس ایپ پر، فیس بک پر بحث و مباحثے ہوتے ہیں جس سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھنے والا جہاں قرآن شریف پڑھتا ہے، وہ چاہے ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو، وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اور حدیث پاک، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان کے بعد کسی بندے کے حکم پر عمل کرنا اسے شرک سمجھتے ہیں۔ البتہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولو الامر منکم۔ تو اس بات کو اپنے عمرہ، تو علماء اکرام، صوفیان عظام، عمرہ ان لوگوں کو سمجھا جو مجتہدین ہیں، محققین ہیں۔ تو ان مجتہدین اور محققین کے بتائے ہوئے فقہ پر عمل کرنا، یہی صحیح اسلام ہے۔ لیکن جو من چلے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے مدرسوں میں بھی فقہ کی کتب پڑھائی جاتی ہے۔ بغیر فقہ کے نہ ان کا بھی اسلام مکمل ہو سکتا ہے، نہ صحیح طریقے پر نماز ہو سکتی ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا اسلام ایک ایسا شاندار مذہب ہے جو ہر جگہ، ہر موقع پر مسلمان کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وضو کے لیے پانی نہیں تو اسلامی فقہ میں حکم ہے کہ تیمم کرو۔ تو اب تیمم کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے، لیکن تیمم کیسا کرا جائے، کیسا کیا جائے، بغیر مجتہدین کے فقہ کو سمجھے ہم تیمم کرنا بالکل ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں کوئی عالم یا تو مفتی نہیں ہوں، فقیر ہوں، یا ہمارے علامہ مولانا سید تصور حسین صاحب قبلہ کی یہ بڑی محبتیں ہیں جو اس پروگرام کی افتتاح کے لیے مجھے بلائے ہیں، اور کچھ باتیں فقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ صحیح طریقے پر مسلمان بننے کے لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ دوران نماز اگر سر سے ٹوپی گرنے کے معاملے میں آ جائے تو اس کو کیسا سنبھالنا سر پر، یہ بھی فقہ ہی بتا سکتا ہے۔ اسے قرآن میں اگر تلاش کریں گے تو ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے علامہ نے اس فقہ کو احادیث مبارکہ کے ساتھ جوڑ کر کے اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ بس میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ علامہ صاحب جب سے ہمارے شاہ نور میں آئے ہوئے ہیں، بڑی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کریں، علم دین سکھائیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ سنائیں، اور قرآن پاک کی تفسیر سنائیں، اور فقہ کی طرف توجہ دلائیں۔ لیکن یہ حالات کے ناسازگاری کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میں دعا کروں گا
کہ علامہ صاحب اسی طرح اپنی جد و جہد جاری رکھیں، کیونکہ یہ شہر شاہنور دارالسلطنت ہے، یہاں بڑے بڑے علماء فقہا ہو گزرے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ آتے آتے علم بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہم کو بھی تلاش تھی کہ ایسا رہبر ملے، ایسا رہنما ملے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو۔ میں گاؤں کے تمام نوجوانوں سے اور سنی مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام آتا ہے آج کل موبائل پر فضول اور واہیات ٹپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے کی بجائے اور فضول جو ہے واٹس ایپ وغیرہ دیکھنے کی بجائے ایسے پروگراموں کو دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جتنا علم آپ کے سمجھ میں آئے کوشش کریں کہ اتنا عمل کرتے جائیں۔ یہی ہمارے زندگی کے لیے سرخ روحی ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ صاحب کی عمر دراز کرے، اور بے حد کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اللہ تعالی کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ابھی بہت ہی خوبصورت انداز میں فقہ اسلامی کے عنوان سے ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے شفیق محترم، عزت مآب صوفی ملت حضرت السید الشاہ شمس الحق صاحب چشتی نظامی اس سے رول عزیز آپ کے روبرو تھے۔ ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقتوں میں سے کچھ وقت ہم کو دیا۔ اب انشاءاللہ استقبالیہ طور پر گلپوشی کرنے کے لیے ہم نوجوانان امت محمدیہ شاہ نور کی کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، وعلى آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، زینت عرش اللہ، وعلى آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں سنا کر کے اس پروگرام کا اختتام کی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا پیش منظر کہ الحمدللہ نوجوانان امت محمدیہ شاہ نور ہمارے کمال بنگڑی کی مسجد کی جو کمیٹی ہے الحمدللہ ان کی محنت، ان کی لگن اور یہاں کے نوجوان جو ہیں، نوجوان بچے ہمارے جو ہیں، ان کی محنت اور ان کی لگن کی وجہ سے یہ خادم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عزت مآب صوفی ملت حضرت السید الشاہ شمس الحق چشتی نظامی
قدس روح عزیز کا سایہ ہم سب پر دائر قائم رکھے۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کی وجہ سے یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ جب تک بزرگوں کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کی عنایت نہ ہو تو کوئی بھی پروگرام اپنے صحیح انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما دیں انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ یہ دعا کے بعد اس پروگرام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ملکہ کار سزا پروردگار بندہ نوازا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الہ العالمین تیرے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں یہ جو آج الفقہ الاسلامی کا افتتاح ہوا ہے، مولا اسے تو کامیابی کی منزلوں کی طرف گامزن فرما۔ جو بھی نوجوان اپنے محبت اور عقیدت کے ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا ان کو علم دین سے مالا مال فرما۔ ان نوجوانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق سے ان کے سینے کو اور دماغوں کو کھول دے۔ مولا ایک پڑھے لکھے نہیں ہیں، الہ العالمین تو اگر علم عطا کرنے پر آ جائے، مولا تیرے حبیب کا صدقہ انہیں عطا فرما۔ یہ کوششیں کر رہے ہیں مولا، ان کو سچا صحیح سنی و العقیدہ مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین اسی طرح ان بچوں کو علامہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق ہدایت عطا فرما۔ تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنے، سنت اور شریعت کی پابندی کرنے اور فقہ کو سمجھنے کی توفیق ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کے عمروں کو دراز کر دے، ان کے روزی میں کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کو ہر طرح کی تکلیف اور مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ حضرت سید تصور حسین صاحب قبلہ علامہ مولانا صاحب کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کی عمر دراز عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کی خدمت کرنے کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہر آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک کے صدقے میں سید کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس پروگرام کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وطاعتہ اولیاء امتہ ببرکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فاتحہ خیر اللہم اختلط بالخیر وقتم لنا بالخیر وجل واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔ یہ بند ہوا۔